السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب مل کر میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے لیسن 11A اور B ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول ہے، نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیسن میں انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ نماز کے ذکر و اذکار ہم نے مکمل کیے تو ہم نے 30ویں پارے کی 6 صورتوں کو پڑھنا تھا، تو الحمدللہ ان صورتوں کے اندر آج ہم سورۃ الاخلاص پر پہنچے ہیں۔ گرامر کے اندر انشاءاللہ ہم فعل ماضی کو پڑھیں گے، ضربا، سمعا، علما، عاملا، اور نکات تعلیم یا شوق میں چند چیزیں پڑھیں گے، اور کل 16 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 1966 بار آئے ہیں، اور سبق نمبر 11 کے ختم ہونے تک نئے الفاظ کی تعداد 133 ہو جائے گی، جو قرآن مجید میں 30,797 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ آتے ہیں سورۃ الاخلاص۔ کیا نام ہے جی؟ قل هو اللہ احد کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ ابتدائی مکی صورت ہے، مکی دور کے ابتدا میں نازل ہوئی، بہت چھوٹی مگر اہم ترین قرآن مجید کی صورت ہے۔ نماز میں اس نیت سے نہ پڑھا کریں کہ یہ چلے مختصر ہے، جلدی جلدی پڑھ لیں گے، اس نیت سے پڑھا کریں کہ یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر پڑھا کریں۔ تو اہمیت کیا ہے کہ دیکھیے صورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ کیا مطلب اخلاص کا؟ یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھ لینا اور پھر اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے۔ مطلب عقیدے کو خالص کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص۔ مشرکین مکہ نے یہ چاہا کہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جس اللہ کی عبادت کی طرف وہ بلاتے ہیں اس کی تفصیلات طلب کرتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ ارادہ کیا کہ آپ ذرا اپنے رب کے بارے میں تفصیل سے بتائیے، وہ کون ہے، کیونکہ ان کی جو بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ کبھی چلتے پھرتے انسان تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، تو انہیں یہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں شاید اس کی بھی کسی سے رشتہ داری ہو، ہمارے کسی بت سے، معبود باطل سے کوئی تعلق وغیرہ نکل آئے۔ یہ ان کا ایک زعم تھا، گمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ رب العزت جب یہ مطالبہ رکھا تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز آ گیا ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ 1/3 قرآن ایک رات میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور یہ بہترین کسوٹی ہے کہ معبود کون ہوتا ہے یا کیسا ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے چل کر ہم سورۃ الکافرون بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں کافرون، دوسری میں اخلاص۔ مغرب کی 2 سنتوں میں پہلی میں کافرون، دوسری میں اخلاص۔ وتر کی 3 رکعات ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورۃ الاخلاص۔ جب کوئی حج عمرہ کرنے جائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے، آسانیاں کرے، آپ جب طواف مکمل کرتے ہیں مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورۃ الاخلاص۔ یہ وہ تمام جگہیں ہیں جن پر عبادت کرتے ہوئے رکعات کے اندر نفلی عبادات میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو پڑھا جائے گا، اور 5ویں جگہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ الکافرون کو بھی پڑھا جائے گا اور سورۃ الاخلاص کو بھی، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو بھی پڑھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور جو مغرب اور فجر کے بعد 3 مرتبہ جو صبح شام کے ذکر و اذکار ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اب آتے ہیں جی سورت کی اہمیت کو اور فضیلت کو سن لینے کے بعد اس کے معنی کی طرف، اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیوں اتنی اہم ترین سورت ہے۔ قل، کہہ دیجئے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 332 مرتبہ آیا، تو دیکھیں نا اس سے ہمیں
آگے چل کر اسباق میں پتہ چلے گا کہ قل سے میرے اور آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. قل کہہ دیجئے، قال ہے فعل ماضی، اس نے کہا. قال جس طرح آپ سنتے ہیں نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. قال کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جمع کیا آتی ہے؟ قالو، پڑھ چکے ہیں نا. قال قالو فعل ماضی ہے، قل فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، اور آگے چل کر ہم گرامر میں پڑھیں گے فعل امر انشاءاللہ. کہہ دیجئے ہوا اللہ، وہ اللہ، ہوا وہ اللہ، اللہ کہہ دیجئے وہ اللہ، احد ایک ہے، اکیلا ہے، ایک ہے. ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی لیے نام بھی ہوتے ہیں نا عبد الاحد، اس احد، اس اکیلے کا بیٹا، اور اس اکیلے کا نعوذ باللہ اس اکیلے کا بندہ. عبد الاحد اس اکیلے کا بندہ. اب جب ہم نے کہا کہ وہ اللہ اکیلا ہے تو 4 چیزوں میں وہ اللہ اکیلا ہے. ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، حقوق میں ایک، اور اختیارات میں ایک. ذات میں بھی وہ اللہ ایک ہے، ایک اکیلا ہے ذات کے اعتبار سے، نہ کوئی اس کا ماں، نہ کوئی اس کی ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، کوئی نہیں. اور صفات میں بھی اکیلا، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا کوئی غیب کو نہیں جاتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا. ٹھیک ہے ہم بھی سن سکتے ہیں، لیکن جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی، طاقت دی، اتنا سن سکتے ہیں. لیکن جو اللہ رب العزت کا سننا ہے وہ تو اس کی کوئی حد ہی نہیں، ویسا کوئی بھی کائنات میں نہیں سن سکتا. جیسا اللہ کی قدرت ہے، جیسا اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، ویسا کوئی بصیر نہیں. کوئی صفات میں اللہ جیسا نہیں. اللہ غیب جانتا ہے، دوسری کوئی شخصیت غیب نہیں جانتی. دیکھیں اس لیے ہم کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بھی غیب جانتا ہے، تو یہ مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں شرک آتا ہے کہ نعوذ باللہ غیب کا علم تو اللہ کے لیے ہے. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا مگر اللہ. تو یہ صفات کے اندر بھی اللہ کو ایک ماننا. نمبر 3، حقوق کے اندر عبادت، پوجا، پرستش اس کی جائے گی، عبادت اللہ کا حق ہے، رکوع، سجدہ، دعا وغیرہ سب میں اللہ کو ایک ماننا. اختیارات میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں. یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا. کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کا قانون بنانے میں، موت و حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے نا کہ کتنی مرتبہ ہم ایک اللہ جو ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے، تو کتنی مرتبہ ہم کبھی اپنے آپ کو اللہ کے کہے پر مقدم کر لیتے ہیں، کبھی لوگوں کو، کبھی دنیا داری کو. ہیں جی، تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. نہ صرف اللہ کی عبادت کرنا بلکہ اس کی اطاعت کرنا، اطاعت کرنے میں بھی، اس کی بات ماننے میں بھی اس اللہ کو اکیلا ماننا، اس جیسی کسی کی بات نہ ماننا. جیسی اللہ کی محبت ہے ویسے کسی کی دل میں محبت نہ آنا. اللہ اکبر. اور قل کے اندر کیا ہے؟ قرآن مجید میں 332 مرتبہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل، کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، پہنچا دیجئے. تو ہمیں بھی تبلیغ کرنی چاہیے، ہمیں بھی پہنچانا چاہیے حکمت سے، بہترین انداز میں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد، اللہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سب اللہ کے صفاتی نام ہے. جیسے بھی آپ نے ایک پڑھا احد، الصمد، الرحمن، الرحیم، الرب، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں اور بڑے پیارے پیارے نام ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو.
اے اللہ تو رحیم ہے مجھ پہ رحم کر، اے اللہ تو کریم ہے مجھ پہ کرم کر، اے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا کر، اے اللہ تو وہاب ہے مجھے بھی اولاد عطا کر۔ اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ الصمد بے نیاز، الصمد کا کیا مطلب ہے جی؟ بے نیاز۔ بے نیاز اس کو کہتے ہیں جس کو کسی کی حاجت یا ضرورت نہ ہو، سب اس کے در کے محتاج ہیں، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے جی اس صمد کا، سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ تو غنی ہے، غنی بھی ہوتا ہے جو جس کو کسی کی ضرورت حاجت نہ ہو۔ اللہ الصمد، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تصور کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھیے، اللہ الصمد، اللہ اکبر۔ تو صمد کو ذکر کر کے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تو صمد ہے، تیری تو صفت ہے صمد، اے اللہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ ہماری محتاجی کو دور کر، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، آگے بھی کر، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، تو الصمد ہے۔ اللہ اکبر۔ لم یلد ولم یولد، آپ پڑھ چکے ہیں، لم کا مطلب ڈڈ ناٹ، مطلب فعل ماضی کے معنی ہم کریں گے اس کا، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ لم الگ ہے نہیں کے معنی میں، اور یلد اس نے جنا، اس نے پیدا کیا۔ اردو میں آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد وغیرہ، وہ سب یلد سے ملتے جلتے ہیں۔ وَلَمْ یولد، واو کا مطلب اور لم کا مطلب نہ ہی یولد وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔ یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ لیکن اس زمین پر بسنے والے 1.5 ارب کے قریب جو عیسائی ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کیا سورۃ الاخلاص جو ہم سب کو یاد ہے، بچپن سے ہمیں یاد ہے، کیا ہمیں اس سورت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہم اس سورت کے ذریعے ان کرسچنز کی، ان نصارہ عیسائیوں کی اصلاح کریں کہ دیکھیے اللہ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے نہ کوئی والدین نہ کوئی اولاد۔ آپ کس طرح سے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، نعوذ باللہ، یا اللہ نے ان کو جنا نہیں، اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا۔ دونوں عقیدے ہی غلط ہے۔ بعض عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے باقاعدہ ان کو جنا، اور بعض عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، اتخذ اللہ، اللہ نے ان کو بنایا بیٹا، ہے نہیں، بنا لیا اللہ نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کے دائیں بائیں شاید آپ کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے، آپ جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں پر کثرت کے ساتھ عیسائی ہیں، اللہ نے آپ کو اگر اس صورت کی توحید کی سمجھ عطا کر دی تو ضرور اس پیغام کو ان تک پہنچائیے۔ یقین جانیے زندگی میں ایسے ایام آئے کہ ہم بعض اوقات سعودی عرب میں قیام کے دوران کسی ایسی کمپنی میں جایا کرتے، دعوت و تبلیغ کی غرض سے، انہیں دین اسلام بتانے کی غرض سے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، وزارت شؤون اسلامیہ کی طرف سے، ہمیں وہاں جا کر ایسے لگتا کہ شاید یہ فلپین سے تعلق رکھنے والے عیسائی یا انڈیا سے تعلق رکھنے والے جو ہندو لوگ ہیں، شاید کہ یہ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، بس جا کر ان کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کی اور جوک در جوک لوگ دین اسلام قبول کرنا شروع ہو جاتے۔ ایسے دن بھی آئے کہ ایک ایک مجلس کے اندر 30 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ تو مطلب کبھی بھی اسلام کی دعوت دینے میں شرمائیے مت کہ میں انہیں یہ کہوں گا تو نہیں، ان کا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے، میں کیوں انہیں دعوت دیتا پھروں، میں کیوں انہیں کہتا رہوں کہ آپ یہ غلط کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر یہ بات ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو کچھ نہ کہتے،
جو غلط ہے اس کو غلط کہیے، ان کو دعوت دیجئے. ہمارا جو کلمہ ہے اس کا تو پہلا جز یہ ہے کہ لا الہ، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. اللہ کا اس بات تو بعد میں کرنا ہے، پہلے شرک کی نفی تو کیجئے. ان کو بتائیے کہ یہ شرک ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کی شریعت کے مطابق بھی یہ غلط ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. ذہن میں یہ رکھا کریں کہ اگر اللہ نے ہمارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دی تو یہ ہمارے لیے اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. لم یلد ولم یولد، اور شروع میں جو قل ہے یہ اس کا پیغام ہے کہ دوسروں کو پہنچائیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ، واو کا مطلب اور لم کا مطلب نہیں، یکن ہے اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفوًا ہمسر، برابری کا، احد کوئی ایک، اینی ون کوئی ایک اس کی برابری کا نہیں ہے. اللہ اکبر. احد کا لفظ شروع میں بھی آیا، وہاں ایک اکیلے کے معنی میں تھا. آیت کے آخر میں بھی آیا جب ساتھ نفی ہے، لم کے ساتھ آیا تو پھر اس کا مطلب اینی ون، یعنی کوئی ایک کے معنی میں ہے، کوئی ایک اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی ایک اس کی برابری کا نہیں ہے. تو اس آیت کا کیا پیغام ہے، کیا لیسن ہے؟ کہ اللہ کی عظمت دل میں ایسے چھائے کہ دور دور تک کوئی نظر نہ آئے. نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک، نہ اللہ کے حقوق میں کوئی شریک، اور نہ اللہ کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک. وہ ایک اکیلا. بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے، حتیٰ کہ اگر قرآن کا کوئی اور حصہ بھی پڑھتے نا تو آخر پہ سورۃ الاخلاص پڑھ دیا کرتے. آپ جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے میرے صحابی ذرا بتائیے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی احبھا، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے محبت صرف فزیکلی چیزوں سے نہیں ہوتی، قرآن سے بھی محبت ہوتی ہے، سورتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، آیات سے بھی محبت ہوتی ہے. آپ ذرا کومنٹس کے اندر بتائیے کہ آپ کو کس سورہ سے محبت ہے. مطلب آپ کثرت سے اس سورہ کو سنتے ہیں اور آپ کو اس سورہ کا سننا اچھا لگتا ہے. مثلا میں اگر بتاؤں تو مجھے سورۃ مریم سے محبت ہے، اس کا سننا، اس کا پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کی صورتوں سے محبت کیا کریں. اس سے قرآن سے ہم، قرآن پر ہمارا ایمان، یقین، اس کے مطابق عمل کرنا، زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو صحابی رسول نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی کہ تیرا سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا، اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم صورتوں سے ایسی محبت کریں کہ یہ محبت ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. تو ماشاءاللہ آج کے قرآنک پارٹ میں آپ نے سورۃ الاخلاص کو سیکھا، الفاظ اس کے مختلف، اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، لیسنز ہیں. اب ہم چلتے ہیں 11B کی طرف. ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2 اسباق سے ہمارا جو گرامر کا لیسن ہے وہ فعل ماضی چل رہا تھا. الحمدللہ پہلے لیسن میں ہم نے فعل ماضی کے 3 افعال لیے تھے، فعلا، جعلا، فتحا، اور ہم نے ان کی پریکٹس کی تھی. پھر لیسن 10 کے اندر ہم نے 4 افعال لیے تھے اور ہم نے ان 4 کی پریکٹس کی تھی. آج اللہ کی توفیق سے مزید 4 وربز کو لیتے ہیں، افعال کو لیتے ہیں اور فعل ماضی کی مزید پریکٹس کرتے ہیں. چلیے جی، کون کون سے فعل ہیں ہمارے پاس آج؟ ضربا، سمعا، علما، عاملا. کون کون سے؟ ضربا، سمعا. یہاں پر فعل ماضی میں زیر آ رہی ہے تو آ سکتی ہے فعل ماضی میں زیر. سمعا، علما، عاملا. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی لفظ ہے، یا وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اسم کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پڑھا، مزید بھی پڑھیں گے. حرف کے بارے میں ہم نے پڑھا، مزید بھی پڑھیں گے. آج کل ہم فعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ورب ہے، عربی زبان میں فعل اکثر 3 حروف سے مل کر بنتا ہے.
زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثر 3 سے ہوتا ہے. 2 طرح کے فعل ہیں، فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، فعل مضارع جو ہوا نہیں، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ، اور فعل امر ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا حکمن کسی کام سے روکا جاتا ہے. چلیے جی فعل ماضی کی پریکٹس کریں میرے ساتھ. بسم اللہ. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو آج ہمارے یہ 4 فعل ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان فعل کے سارے الفاظ کو کھولوں آپ خود سے پریکٹس کیجئے. بسم اللہ. چلے میرے ساتھ پریکٹس کریں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا. چلیں وداؤٹ ٹرانسلیشن. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. سمجھا کی نا؟ تو یہ فعل کیا ہے؟ ضربا. اگلا فعل، تینوں فعل وہ ہیں جن کے فعل ماضی میں زیر آ رہی ہے، سمع، علم، عامل. تو ٹھیک ہے فعل ماضی میں زیر آ سکتی ہے، لیکن یہ میں اور آپ نہیں کسی فعل کے بارے میں منتخب کر سکتے کہ اس فعل کو ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے، زبر کے. یہ عربک ڈکشنری میں لکھ دیا گیا کہ جو سننے کا فعل ہے نا سمع، یہ زیر والا ہے. عالمہ جاننا، علم حاصل کرنا زیر والا ہے. عاملہ عمل کرنا زیر والا ہے. سمجھا گی؟ چلیں جی چلتے ہیں سمیع کی طرف. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا. سمجھا گی؟ تو اب آپ کو دیکھیں یہ فعل آپ نے کہاں پہ پڑھا تھا؟ یاد ہے جب ہم نے رکوع سے اٹھا تو آپ رکوع سے اٹھے تو آپ نے کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمد، اللہ نے سن لی. یہ ہے سمیع اللہ. دوبارہ سمیع، سمیعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا، سمعت. دیکھیں نا جنہوں نے ماشاءاللہ پہلے دن ہی فعل ماضی کے اس پیٹرن کو اچھی طرح سے دماغوں میں بٹھا لیا تھا کہ کیا کیا چینجنگز ہوں گی. 3rd پرسن جمع کے لیے، پلورل کے لیے کیا چینج ہوں گی؟ واو الف لگے گا. تو آج سمیع آیا تو انہوں نے کہا سمیعو. سامنے والے کے لیے تا لگے گا سمعتا، میرے لیے تو لگے گا سمعتو، سامنے والوں کے لیے تم لگے گا سمعتم، ہم سب کے لیے نا لگے گا سمعنا، عورت کے لیے تا لگے گا سمیعت. ایک دفعہ یاد کر لیں، قرآن مجید میں اس پیٹرن پر ہزاروں افعال آئیں گے. آپ کو اس ورب کا مطلب پتہ ہو تو یہ پہچاننے میں آسانی ہوگی کہ یہ ورب کس کے بارے میں ہے. 3rd پرسن کے بارے میں بات چل رہی ہے، 2nd پرسن سامنے والے کے بارے میں، یا 1st پرسن میرے بارے میں بات چل رہی ہے. چلیے جی آگے. عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، عالمتا آپ نے جانا، عالمتو میں نے جانا، عالمتم آپ سب نے جانا، عالمنا ہم سب نے جانا، عالمت اس عورت نے جانا. دوبارہ عالمہ، عالمو، عالمتا، عالمتو، عالمتم، عالمنا، عالمت. کلیئر ہے جی انشاءاللہ؟ یہ چیپٹر ہے ہمارے پاس عالمہ. اگلا چیپٹر کیا ہے؟ عاملہ عمل کرنا. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو سورۃ العصر ہم پڑھیں گے تو اس میں کیا آئے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا ان سب نے عمل کیا. عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا، عاملتم آپ سب نے عمل کیا، عاملنا ہم سب نے عمل کیا، عاملت اس نے عمل کیا اس عورت نے. دوبارہ سے عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عاملنا، عاملت. دو کو ملا کر
عاملا عاملو عاملتا عاملتو عاملتم عاملنا عاملت. بارک اللہ فیکم. یہ ماشاءاللہ آج آپ نے فعل ماضی کے 4 افعال کی پریکٹس کی. کون کون سے ذرا دہرائیں میرے ساتھ؟ ضربا، سمعا، علما، عاملا. چلتے ہیں نقطہ تعلیم کی طرف. بڑا ہی پیارا نقطہ تعلیم. آپ کے علم میں ہے نفل عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نفل عبادات میں روزہ رکھنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ سب نوافل ہیں. لیکن جو افضل ترین عبادت ہے نوافل کے اندر، وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے. ایک تو دین کا وہ علم ہے نا جو میرے اور آپ کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سے متعلق ہے، اس کا سیکھنا لازم ہے کیونکہ وہ ہمارے فرائض سے متعلق ہے. اب طہارت کے احکام و مسائل سیکھنا لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرائض سے متعلق ہے. لیکن یہ میں بات کروں اس علم کی جو بہت گہرائی میں جا کر تفصیلی، جیسے علماء اور فقہاء علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کا حاصل کرنا نفلی عبادت ہے، اور تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی جو اعمال ہوتے ہیں نا، ان کا فائدہ انسان کی اپنی نفس تک رہتا ہے، لیکن جو علم کا حاصل کرنا ہے نا، اس کا فائدہ انسان سے دوسروں تک بھی جاتا ہے. ایک انسان تک نہیں رہتا بلکہ دوسروں تک بھی اس کا فائدہ جاتا ہے. اب آئیے حدیث پڑھیے. حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقاً، سلک فعل ماضی، من سلک طریقاً، جو کسی راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ یبتغی فیہ علما، اس میں وہ علم کو تلاش کرتا رہا. جو ایسے راستے پر چلا کہ اس میں علم کو تلاش کرتا رہا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور بے شک فرشتے، لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، پروں کو رکھتے ہیں، لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم کے لیے، رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، راضی ہو کر جو وہ کر رہا ہے. اللہ کے فرشتے طالب علم سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنا لیسن 11 مکمل کیا، اے اور بی. تو انشاءاللہ اب ہماری 30ویں پارے کی صورتیں شروع ہو چکی ہیں. ہر لیسن میں ایک ایک سورہ کو سیکھا کریں گے، دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، اس کے معنی کون سے ہیں، قرآن مجید میں کیسے اس کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ماشاءاللہ فعل ماضی کے بارے میں نے کہا تھا 3 سبق ہوں گے، سبق نمبر 9، 10، 11. تو ماشاءاللہ فعل ماضی ہمارا یہاں پر مکمل ہوا. اب ہم فعل مضارع سیکھیں گے، لیکن فعل ماضی کو چھوڑیں گے نہیں، فعل ماضی کے ساتھ پلس فعل مضارع سیکھنا شروع کریں گے. پریکٹس دونوں کی کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے، یاد کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی. وما توفیقنا الا باللہ. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.